السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات 10ویں جماعت کے، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم مرزا محمد یاسین بیگ کی سب سے پہلے بائیوگرافی یعنی سوانح حیات پر ڈسکس کریں گے۔ اس کا جنم یعنی پیدائش اور اس کا انتقال، تصانیف و تالیف، اس کے کارہائے نمایاں انجام کے علاوہ ہم دیکھیں گے اس کے کیا کیا ایکٹیویٹیز رہی ہے۔ ایک طائرانہ نظر اس کی بائیوگرافی پر ڈالتے ہیں تو محمد یاسین بیگ جدید اردو شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ماڈرنٹی کے پوائٹ ہے یا ماڈرنائزیشن کے شاعروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ محمد یاسین بیگ 1943 میں جموں میں پیدا ہوئے اور یہ جموں کے رہنے والے ہیں۔ BA پاس کرنے کے بعد جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز میں لائبریرین کی حیثیت سے ملازم ہوئے، یعنی ایک لائبریرین کی حیثیت سے ملازم ہو گئے۔ اور جس انسان کو ہم کتابوں کی ذمہ داری، لائبریری کی ذمہ داری سونپتے ہیں، جو لائبریری میں ملازم ہوتا ہے وہ لائبریرین کہلاتا ہے۔ جو اس نے 15ویں یعنی BA بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد یہ لائبریرین بنے۔ علی گڑھ سے بی لب کیا، پھر اس نے علی گڑھ سے ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد ریاستی سرکار کے مختلف محکموں میں کام کرتے رہے۔ اس نے مختلف عہدوں پر کام کیا ہے سرکاری محکموں میں۔ شاعری کا آغاز کالج کے زمانے سے کیا، یعنی جب وہ کالج میں پڑھ رہا تھا اسی زمانے سے شاعری کی طرف جو ہے اس کی انکلینیشن بڑھ گئی ہے۔ کلچر اکیڈمی کے ملازمت کے دوران ان کی غزلوں کا پہلا مجموعہ شاخ صنوبر کے تلے 1962 میں شائع ہوا ہے۔ تو 1962 میں ایک کتاب شائع ہوئی شاعری کی جس کا نام ہے شاخ صنوبر کے تلے۔ پھر دیکھا جائے تو اس کا جو دوسرا مجموعہ ہے پوئٹری کی کلیکشن ہے، ان نظموں پر مشتمل ہے، جو دہر آشوب کے عنوان سے 1991 میں چھپا۔ تو دیکھا جائے یاسین نے اگرچہ اردو شاعری کی اکثر اصناف میں طبع آزمائی کی، تاہم ان کی انفرادیت صرف نظموں میں کھل کر سامنے آتی ہے۔ ان میں نہ صرف عصری مسائل کی بھرپور ترجمانی کی گئی ہے، بلکہ فکر کی گہرائی اور احساس کی گلاوٹ ایک ایسا لطیف امتزاج پیدا کرتی ہے جو قاری کو بہت متاثر کرتا ہے۔ یعنی انہوں نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن ان کی انفرادیت جو ہے وہ نظموں کو کھل کر سامنے آتی ہے، یعنی نظموں پر اس نے سب سے زیادہ قلم اٹھایا ہے۔ اس میں نظموں میں اس نے عصری یعنی زمانے کے جو مسائل ہے، ایشوز ہے ماڈرنائزیشن کے، جو جدید زمانے کے انسان کے ایشوز ہیں، ان پر اس نے لکھنا شروع کیا ہے۔ اور اس کی جو تحریریں ہیں، جو اس کے ورکس ہے، ان میں گہرائی ہے، جو اس کی فکر ہے، جو اس کے خیال ہے، ان میں اچھوتا پن ہے، گہرائی ہے، ان میں ڈیپتھنس کافی زیادہ ہے، اور اس میں احساس زبردست پایا جاتا ہے جو ریڈر اور قاری کو متاثر کرتا ہے۔ ان کی غزلوں کا محبوب ترین موضوع حسن و عشق ہے، یعنی حسن و عشق پر ہی وہ لکھتا رہا ہے۔ زبان و بیان بھی بہت لطیف یعنی باریک ہے۔ آپ کے ہاں پائے جانے والے استعارے اور پائکر بڑے دلکش ہیں۔ جو اس کے پائکر ہے اور جو میٹافورس ہے اور جو اس طرح شبیہ بنائی جاتی ہے، تو یعنی جب بھی کسی منظر کی عکاسی کی جاتی ہے، پائکر تراشی کہلاتے ہیں، تو وہ بڑے مرغوب انداز میں یا دل نشین پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے۔ یاسین ڈوگری اور پنجابی زبانوں میں بھی شعر کہتے تھے، اور اس کے علاوہ اصل میں اس کا میدان جو اردو میں زیادہ تر لکھا ہے۔ ڈوگری میں ان کی ایک طویل نظم شبد امرت کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے۔ بہرکیف ہم ان کی غزل جو نظم ان کی ہمارے سلیبس میں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس نظم میں وہ کیا کہتا ہے اور کس انداز میں بیان کرتا ہے۔ پیارے بچوں، جو نظم ہے اس کا موضوع وہ انتظار ہے، اور اس کے نام سے ہی آپ کو یہ پتہ بھی چلے گا کہ شکست انتظار، یعنی کسی بھی چیز کو انتظار کرتے کرتے جب انسان اپنی ہمت ہار دیتا ہے، ہمت ہار کر بیٹھ جاتا ہے، کہ لگتا ہے انسان کو شاید جس مقصد کے لیے
یا جو میرے دل میں آرزو تھی، خواہش، تمنا، وش و ڈیزائر تھی، شاید اب یہ فلفل نہیں ہوگی۔ یا ایسے بھی اگر انسان کو انتظار ہے کسی بھی چیز کا، نوکری کا انتظار ہے، محبوبہ کا انتظار ہے، کسی بھی دنیا کی آسائش و آرام کا انتظار ہے، تو انتظار کی گھڑیاں تکلیف دہ گھڑیاں ہوتی ہے۔ انتظار پریشان کرتا ہے انسان کو، اور یہ انسان کو بار بار مار دیتا ہے، یہ بار بار انسان کو اذیت اور کربناک سچویشن سے گزارتا ہے۔ لہذا بچوں، اس نظم کا جو موضوع ہے بچوں وہ ہے انتظار۔ یہ تو انسان کے مقدر میں ہی لکھا گیا ہے انتظار کرنا، کہے اولادوں کا انتظار ہے، کہے بیوی کا انتظار ہے، کہے اس طرح دیکھا جائے مکان اور ڈگری کا انتظار ہے، کہے باغ بنگلے کا انتظار ہے، کہے گاڑی اور موٹر سائیکل کا انتظار ہے۔ یعنی دنیا میں کیا شاعر نے کیا خوب کہا تھا، زندگی 4 دن مانگ کے لائے تھے، 2 کٹے انتظار میں، 2 آرزو میں۔ یعنی زندگی جو ہے 4 دن کے ہم نے مانگ کے لائے تھے، یہ تو لیکن 2 انتظار میں کٹ گئے، 2 تو ایسے ہی کٹ گئے۔ یعنی آئی مین سے دس، انتظار میں انسان کی گھڑیاں کٹ جاتی ہے، یہ دن بیت جاتے ہیں۔ تو شاعر جو ہے کہتے ہیں کہ یہی یعنی تمام عمر انسان کی زندگی کسی نہ کسی شے میں گزر ہی جاتی ہے، یہی وجہ انسان تمام عمر جو ہے یہ امید و بہیم کی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ یعنی انسان کو لگتا ہے یہ امید جو میرے پاس ہے یہ موسم بہار کی مانند رنگین ہے، پرفضا ہے، یہ معطر ہے، یہ رنگین اور رنگت بری ہے، رنگ برنگی ہے، یہ میرے دل کو باتی ہے، خوش کرنے والی ہے، اور امید ہی جو ہوتی ہے انسان کے پاس۔ مگر یہ جو نا امیدی کی فضا ہے یہ موسم خزاں کی طرح دھندلی دھندلی انسان کو دکھائی دیتی ہے، اداس اداس جس طرح پودے اس دن ہوتے ہیں، اسی طرح یہ انسان بھی اس سچویشن سے گزرتا ہے۔ لہٰذا پیارے بچوں، جو یہ نظم ہے شکست انتظار، اس میں اس آخری یعنی جب کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے لیکن پھر جب ہم تھک جاتے ہیں نا، آخری لمحات اور آخری کیفیت اور سچویشن کنڈیشن کی تصویر کشی شاعر نے اس نظم میں بہترین اینگل اور زاویے سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں کچھ میٹافرس ہے، کچھ استعاروں سے کام لیا ہے شاعر نے۔ خزاں رسیدہ چناروں کے زرد رو پتوں سے، یا صبح و شام چراغ کی مانن ان کا جلنا، کوہر میں لپٹی ہوئی ملگجی فضا، مطلب مختلف لفظیات سے شاعر نے اداسی، مایوسی، یاس میں ڈوبی کیفیت کی عکاسی اور غمازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن نا امیدی اور مایوسی کی اس فضا میں بھی کسی کھڑکی میں بیٹھا کوئی عاشق کسی محبوبہ کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ انتظار اور شکست انتظار کا سلسلہ ازل سے جاری ہے۔ یعنی انسان پھر بھی ہمت نہیں ہارتا ہے، کوئی آج فیل ہو گیا اسے انتظار رہتا ہے چلو نیکسٹ ایئر پاس ہو جائیں گے، کسی کو آج کوئی چیز نہیں ملی پھر نیکسٹ ایئر تک اس کو انتظار رہتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، انتظار کرتے کرتے انسان کی عمر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح سے ہم شروع کریں گے اس نظم کو۔ تو پیارے بچوں، یہ ایک سمبالک پوئم ہے، یعنی ایک علامتی نوعیت کی نظم ہے۔ اس میں خزاں رسیدہ چناروں کے زرد رو پتے جو ہے ان کا چراغ کے راہ کی مانند جلنا، صبح و شام جلنا، کوہر میں لپٹی ملگجی فضا میں نظر کو بھانے والے مناظر کا نشان تک نہ ملنا، یا آسمان میں ستاروں کا گم ہو جانا، یہ اداسی اور محرومی کی علامتیں ہیں، سائنز ہے۔ پیارے بچوں، آپ ذہن میں یہ نظم کو سمجھنے کے لیے ذہن میں ایک بات بٹھاؤ پہلے، پھر یہ نظم آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی۔ پوئم مزیدار ہے اور بڑی اہم ہے، مرزا یاسین بیگ کی۔ آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ مطلب ایک انسان ایسا ہے جو کسی کا انتظار کرتے کرتے کہ کوئی بھی چیز ہو زبردست تھک گیا ہے، یعنی اس نے شکست اور مات کھائی ہے، وہ زبردست پریشان ہوا ہے، یعنی وہ چیز شاید جب اس چیز کو ویٹ کرتے کرتے انسان زبردست تھک جاتا ہے، پھر انسان کے وہ آخری
کس طرح اب مطلب جہاں یہ انسان انتظار کر رہا ہے، کہاں بیٹھا ہے، وہاں کے آس پاس کا ماحول کیسا ہے، اور وہاں کے مناظر کیسے ہیں، یہ انسان کن خیالات کو لیے گم بیٹھا ہے، یعنی اس سچویشن کی عکاسی اس نظم میں کرنے کی شاعر نے کوشش کی ہے کہ کون سی سچویشن ہے جہاں یہ انسان بیٹھا ہے جو زبردست پریشان ہے۔ شاعر کہتے ہیں، گلی کے موڑ پہ مسجد کے اس مینار تلے، خزاں رسیدہ چناروں کے زرد رو پتے، یعنی وہ پتے جو پیلے پڑ گئے ہیں، زرد پڑ گئے ہیں، وہ پتے جو آٹم میں اپنی رنگت بدل دیتے ہیں، یعنی آٹم آ گیا ہے اور چناروں کے جو پتے ہیں وہ الگ سی رنگت اپنے اوپر طاری کر چکے ہیں۔ ایک جگہ ایک گلی ہے، ایک راستہ ہے، اس کے نکڑ پر، اس کے موڑ پر ایک مسجد ہے، اس مینار کے نیچے، یعنی شاعر کہہ رہا ہے وہاں کس جگہ میں یہ انسان بیٹھا ہے، کس کو یہ ویٹ کر رہا ہے، یہ نظم میں ملے گا آپ کو، یہ جگہ کون سی ہے۔ اور کیونکہ جب شاعر کہتا خزاں رسیدہ چناروں کے زرد رو پتے، یعنی یہ مایوسی کی علامت ہے، یعنی انسان زبردست اس وقت مایوس ہے، پریشان ہے، غمگین ہے، ملول و مضطرب ہے، یاس میں ڈوبا ہوا انسان ہے، اور وہ سوچ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے، یعنی نظم کے ابتدا میں چنار کے درخت کے زرد رو پتے کا ذکر شاعر کرتے ہوئے کہتے ہیں جو موسم خزاں کے سبب زرد پڑ گئے ہیں، اور شاعر کہتے یہ خزاں زدہ درخت گلی کے موڑ پر ایک مسجد کے مینار کے نیچے ہے، چنار کے زرد رو پتے جو ہے وہ صبح شام راستے کے چراغ کی مانند جل رہے ہیں۔ چراغ جو ہے یعنی چنار کے پتے موسم خزاں میں زرد ہوتے ہوئے سرخ ہو جاتے ہیں اور وہ روشن چراغ کی مانند دکھائی دیتے ہیں، اس لیے شاعر کہتے ہیں یعنی چراغ راہ کی مانند صبح شام جلے، یعنی یہ جلتے رہتے ہیں زرد رو پتے، صبح شام راستہ دکھاتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، قہر میں لپٹی ہوئی ملک جی فضاؤں میں، یعنی قہر میں لپٹی ہوئی ملک جی فضاؤں میں، ملک جی کا مطلب جہاں دھندلاہٹ نظر آ رہی ہو، جہاں صاف ماحول کچھ دکھتا ہی نہیں، ایسے ماحول میں، اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ یعنی پتوں کا یہ رنگ آتش چنار کہلاتا ہے۔ شاوش ون شاید دبن، شاعر نے انہیں راستے کا چراغ کہا ہے، یعنی وہیں کیا شونا شاعر، یہ حقیقت ہے کہ یعنی گرد و غبار سے آلودہ فضا قہر میں لپٹی ہوئی ہے، ایسے ماحول میں کچھ دکھتا نہیں، ایسے ماحول میں کچھ سوچتا ہی نہیں انسان کو، اس لیے شاعر کہتے جب اس ماحول میں انسان کو کچھ سوچتا نہیں ہے، کوئی امید کی کرن نظر ہی نہیں ایسے ماحول میں آ جاتی ہے، وہ اس گرد و غبار سے آلودہ فضا میں وہ نظارے جو آنکھیں دیکھنا چاہتی ہے ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ یہاں شاعر نے کیا ہے نظر کو نوازنا، نظر کو پسند آنا، نظاروں کے داغ تک نہ ملے، نشانیاں، یعنی جو انسان کسی چیز کے انتظار میں بیٹھا ہے اس کے کچھ سائنز ہوں گے، اگر انسان مطلب آئے گا تو اس کی قدموں کی آہٹ سنے گا، یعنی وہ نشان کچھ دیکھا گا جس کے انتظار میں وہ ہے۔ نظر نواز نظاروں کے داغ تک، یعنی جس کا انتظار ہے وہ داغ تک نہیں مل رہے ہیں، اس کو وہ چیزیں نہیں مل رہی ہے، اس کو وہ سائنز نہیں مل رہے ہیں۔ سیاہ رات کے دامن سے تیرگی نہ چھٹی، یعنی جو کالی رات ہے اس کے دامن میں جو یہ اندھیرا ہے اس میں کچھ سوچتا نہیں ہے، یعنی اندھیری رات ختم ہونے کا نام و نشان نہیں لیتی ہے، جس طرح زمین پر ہر شے نا امیدی اور محرومی کا منظر پیش کرتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں فلک پہ جلتے ستاروں کے داغ تک نہ ملے، یعنی آسمان پر مجھے وہ ستارے بھی نہیں مل رہے، یعنی انتہائی پریشان کن سچویشن کی کیفیت ان اشعار میں شاعر نے کی ہے۔ گلی کے موڑ پہ سامنے کی کھڑکی میں وہ کیس مجنون منتظر و بے قرار بیٹھا ہے، منتظر یعنی جس کا انتظار کیا جائے، انتظار کرنے والا، نظر میں شراروں کا اضطراب لیے، اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ ایسے میں ایک گلی کے موڑ پر سامنے کی کھڑکی میں کیس بیٹھا ہے، مجنون بیٹھا ہے، وہ کیس بے چینی سے اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے اور کہتا ہے دھڑکتے دل سے سیر رہ گزر بیٹھا ہے، اسے خبر نہیں شاید کہ محمل لیلا، یعنی کیس بے چین بیٹھا ہے، بے قرار بیٹھا ہے۔ کیوں بے قرار بیٹھا ہے، بے چین بیٹھا ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ بے چینی کے عالم میں محبوب کی راہ دیکھ رہی ہے، وہ اضطراب کی حالت میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ راستے میں
بیٹھا محمل لیلا کے انتظار کر رہا ہے، مگر اسے پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو، شاید وہ دھڑکتے دل سے سر گزر بیٹھا، یعنی اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر محمل لیلا ایک بار گزر گیا تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا ہے، یعنی زندگی میں جو کچھ کھو گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آتا ہے، کہ ایس موجودہ دور کے معاشی بدحالی کے شکار بے روزگار نوجوان کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا شاعر نے اس چیز کی بھی عکاسی کرنے کی یہاں کوشش کی ہے جو ذریعے معاش کمانے سے انتہائی پریشان ہے۔ یعنی شاعر نے ان کچھ لائنوں میں اس انسان کی عکاسی اور غمازی کرنے کی کوشش کی ہے جو زندگی میں تھک ہار مان کر بیٹھ گیا ہے، اب اسے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، اب ایک بری سچویشن میں وہ بیچارہ پھنس کر رہ گیا ہے اور سوچ رہا ہے کہ جن سائنز اور نشانیوں کو ویٹ کر رہا ہے کہ کہیں وہ نظر نہ آئے، لیکن وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں سیاہ رات پھیلی ہوئی ہے، جہاں فلک پر کوئی ستارہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، جہاں اس کا ماحول ہے وہ قہر میں لپٹا ہوا ماحول ہے، اس لیے چراغ راہ میں جو صرف اس کو پتے نظر آ رہے ہیں۔ اب جو ایک کیس جس لیلا کا انتظار کر رہا ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں لیلا یہاں سے کب کے گزر گئی ہے، اب وہ کس کا انتظار کر رہا ہے بیچارہ، یعنی وہ چیز ملنے ہی نہیں والی ہے، لیکن تب بھی انسان کو امید ہے، اور یہ امید کتنی دھوکہ دیتی ہے انسان کو، بار بار دھوکہ دیتی ہے انسان کو، جل دیتی ہے۔ یعنی انسان ناکام بھی ہو تب بھی امید خامخواہ رہتی ہے، انسان کتنی ناکامی آ جائے تب بھی اس کو یہ امید، لہذا امید بھی انسان کا دل بہلاتی پھسلاتی رہتی ہے۔ ہمیں ریئلٹی کو دیکھنا چاہیے، ہم کتنے پانی میں کتنے دودھ میں، دھوکہ اپنے آپ کو کبھی نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے اچھے کتنے برے ہیں، ہم کتنی محنت کر رہے ہیں اور کیا پائیں گے کیا نہیں پا سکتے ہیں۔ خامخواہ اپنے دل کی بہلائی نہیں کرنی چاہیے، دل کو خامخواہ خوش نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ریئلٹی کو ہی فیس کرنا چاہیے کہ ہم کو کتنی محنت کی ضرورت ہے یا کتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہر کیا بچوں، یہ تو ایک آسان سی نظم تھی جس کا آپ کا یہاں تھوڑا ترجمہ اور اس کی، تو اتنا آج کے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔